ایک ذکر کا مہینہ ہے، شہر الذکر، ذکر کا مہینہ ہے رمضان۔ بندوں میں جو مومن ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی وہ غافل نہیں ہوتا، اور وہ ہر مواقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں۔ جب وہ روزے سے ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے، لہٰذا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں وہ اللہ کی طرف اس کا دل لگا ہوا رہتا ہے، اور وہ ذکر برابر جس طرح آیتوں میں بیان کیا گیا ہے اس طرح سے وہ ذکر کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو شخص اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی بات کیا ہے، تو وہ ذکر کیوں کر رہا ہے؟ ہر حال میں ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنا، تو اپنی زبان ذکر سے تر رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہے، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا، زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا پتہ چلا کہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے ذکر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، اور اس کے لیے 100 بار معافی ہوگی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار ہی کہا ہوگا، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کی خطا معاف کر دیے جائے گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ 2 چیزیں ہم یہاں پر ذکر کے دیکھیں، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے کیا ہے؟ معافی ہے، فورگیونیس ہے، چاہے کتنے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ اور دوسرا جو فرسٹ ہم پہلے دیکھے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں کیا ہے؟ 10 غلام آزاد کرنا، نیکیاں ملنا، 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف ہونا، اور شیطان کے شر سے پروٹیکشن میں رہنا۔ اگر صبح پڑھے تو رات تک، بٹ ہاؤ مینی ٹائمز، کتنے بار پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ بھی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ جہاں پر اگر تعداد بتا دی گئی تو اس کا ہم تعداد رکھنا ہے، یہ نہیں کہ خود سے ہم اپنے خود سے ڈیسائیڈ کر لیں۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان کے روز جو افطار کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، کوشش کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، کیونکہ جب آپ روزے سے رہتے اور زیادہ دعاؤں کی قبولیت، اور صبح شام نماز کے بعد کے اذکار پابندی سے کرنا ہے۔ صبح شام کے اذکار کیا ہے؟ مارننگ میں جو فجر کے بعد، اور ایوننگ میں کب پڑھنا ہے؟ عصر کے بعد۔ جو کتابیں ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فورٹریس آف مسلم جو حصن المسلم کہتے ہیں، تو گھر کے کاموں کے دوران خصوصاً کھانا بنانا یا لانڈری کھڑی کر رہے ہیں یا ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اٹس ویری ایزی رائٹ، کوئی اچھا لیکچر سن سکتے، ذکر کر سکتے،
آپ کو عادت ہے واک کرنے کی، پیدل چلنے کی، تو اس میں بھی آپ اچھی طرح ذکر کر سکتے. اور ذکر کیا ہے؟ خاموشی سے اچھے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. کوئی کلیکٹیولی کوئی ذکر ہے نہیں. چاہے آپ ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ، تسبیح ہے، اور تمہید کیا ہے؟ الحمدللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ سب شامل ہے اس میں. اور چند ذکر اور بھی ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، جب صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے، تو 700 ٹائمز اس کو ادا کیا جائے. اور صحیح مسلم میں ہے یہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ مداد کلماتہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. مطلب اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا ہے کہ سارے چیزیں سیاہی بن جائے اور اللہ کی حمد و ثنا کرے تب بھی سیاہی ختم ہو جائیں گی، ایگزاسٹ ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی جو حمد و ثنا ہے، اللہ کی جو تعریف ہے وہ کم نہیں ہوں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی کی روایت ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور نازل فرمائے. آل مطلب فیملی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ساری وائفس، ان کے بچے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سنن ترمذی میں، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. یہ یونس علیہ السلام ادا کیے تھے، اور یہ بھی صرف اکیلے ہی پڑھنا ہے. اب لوگ اس کو کلیکٹیو پڑھتے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو حوالہ مل گیا. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، غم کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہ سارے اندھیرے دور ہو گئے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت سی شور کے پاس ان کو وہاں پر وہ تھے، اور ان کے اطراف بیل پوری لپٹی ہوئی تھی کدو کی. لیکن یہاں سے کہیں سے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ سب لوگ مل کے یہ ذکر کرنا ہے. کچھ لوگ آیت کریمہ کراتے لوگوں کو جمع کر کے، لیکن شریعت میں کہاں سے یہ حوالے ہے؟ کچھ لوگ من گھڑت باتیں اس میں پرنٹ کر لیے. may Allah guide us all. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو اللہ کی تعریف ہے. استغفار جو ہے، استغفار جو کہتے ہیں forgiveness ہے. سورہ نو میں بھی آتا استغفار کرنے سے کیا ہوتا؟ بارش ہوتی. اولاد نہیں ہے، اولاد دیں گا اللہ، بیٹے دیں گا، اور مال میں بڑائی ہوں گی، اور سب سے بڑی بات ہمارے گناہ معاف ہوں گے. ہر چیز کی چابی کیا ہے؟ استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ بھی کر سکتے ہیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. 100 مرتبہ. اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے سب تعریف، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو کوشش کریے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے. رمضان شہر المعصیہ، مطلب ہمارے جو بھی اپنے باہمی ہمدردی ہے، اور لوگوں کے لیے forgiveness ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنا ہے،
رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ ایسا معصیت کا ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی کرنا اور غم خواری کے مطلب ان کے اگر کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، اس کو دور کرنا، خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی پر ہیلپ کرنا۔ اور یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوشش کرنا کہ میک اٹ ایزی کرنا، اسپیشلی فار دا ریلیٹیوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل مومن کو خوش کرنے کا، اس کا خرچہ ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا۔ اب یہ حدیث میں کیا کیا ہے؟ افضل العمل ادخال سروری علی مؤمن یقضی عنہ دینی یقضی لہ حاجتا یونفسی عنہ قربہ۔ بہترین عمل کیا ہے مومن کو؟ کہ کسی کو خوش کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں، کسی کا قرضہ ادا کرنا اور کسی کی ضرورت پوری کرنا اور کسی کی تکلیف دور کرنا، یعنی ان کے سختی کا ٹائم ہے، ان کے لیے سہولتیں، آسانی پیدا کرنا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور حدیثیں۔ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان المؤمن لا یدرک بحسن الخلق، کہ حسن خلق کرنے سے کیا ہوگا؟ درجۃ الصائم، اس کو کیا ملے گا؟ درجہ صائم، روزہ رکھنے والوں کے برابر۔ اور کیا ملے گا؟ قائم، کہ آپ رات کو قیام کرنا۔ لیکن کیا ہے اچھا اخلاق؟ روزہ ادا کرنا ماہ رمضان میں، خود بھی اور دوسروں کو بھی روزہ کھلانا، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ آپ کو ایکولنٹ اتنا اجر ملتا، بٹ دا تھنگ از آپ گھنٹوں گھنٹوں کچن میں گزار دے رہے ہیں اور عبادتیں آپ کی مس ہو رہی، قضا ہو رہی نماز، اور لوگوں کو تراویح جانا ہے، ان کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہے، آپ کے لیے ایسا مت کریے، میک ایزی کریے، چیزوں کو آسانی کے ساتھ ادا کریے۔ رمضان میں کیا ہے کہ مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دینا اور میک شور کریے کہ صحیح مسجد میں جس کا عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ عقیدے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسپینڈ لائک دا پیریڈ آف مکی، دا ہول آف مکی سوراز، تو اس میں کیا تھی؟ توحید کی بات تھی، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور ایسے مساجد میں دینا جس میں شرک ہے اور جس میں چاہے وہ درگاہیں ہیں، غیر اللہ کو ماننا ہے، اس سے احتیاط کرنا ہے، اور مسکین یتیم اس کے ساتھ بھی اچھا عمل کرنا ہے۔ تو رمضان میں لوگوں کو ہیلپ کرنا، مسجد میں ہیلپ کرنا، جو ضرورت مند ہے ان کو ہیلپ کرنا، اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے، اور وہ اس اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین یتیم تو مل جاتے، قیدی کچھ لوگ ٹائم نکالتے جا کے قیدیوں سے ملتے، اور قیدیوں میں بھی کئی قیدی ہے جو مسلمان ہیں، تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے ان کو، آپ سوچیے ان کو کھانا کھلانا۔ رمضان میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گواہی آئی، آپ نے اسے ایک گو کر کے، وہ رہتا لائک اے لیزرڈ کائنڈ آف تھنگ، بٹ اٹس لائک منع کیا گیا کھانے سے، تو یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، بیٹر ٹو اوائڈ سچ کائنڈ آف فوڈ وچ از فاربیڈن، اور
لا تطعموہم مما لا تاکلون، جو چیز تم خود نہیں کھاتے انہیں بھی مت کھلاؤ، جو چیز آپ نہیں کھا رہے، جو چیز حرام ہے، فوربیڈن ہے اسلام میں، آپ خود بھی نہیں کھا رہے تو دوسروں کو بھی اس سے مت کھلائیے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ رمضان میں اللہ کے تمام مخلوق کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کے طریقے سے اپنا پیش آنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے، فیملی کے ساتھ افطار کرنا ہے، سحری کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایہ مینس نیبرس کے ساتھ اچھا، اور دوستوں کے ساتھ لوگوں کے کام آنا، بیواؤں کے، یتیموں کے، محتاجوں کے، بیماروں کے، اور جو قیدی ہے، اور مسجدوں کو ہیلپ کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، یہ ساری چیزیں کوشش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے بارے میں سوچیں، نیکیوں کے کام میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا ہے، سب مل کے اچھی نیکیاں کرنا ہے، بھلائی کے کام کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، سب سے امپورٹنٹ۔ اور شہر رمضان کیا ہے؟ یہ صدقے کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات۔ رمضان اسپیشلی جو ایک زکوٰۃ ہے، پلر آف اسلام ہے، مینڈیٹری ہے، مسٹ ہے، ہم کو دینا ہی دینا ہے۔ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ صدقہ دیتے تھے جیسا کہ تیز آندھی کی طرح، تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہاتھ کھول کے خرچ کیا جائے، خود بھی اچھا کھائیے، لوگوں پہ بھی خرچ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت ہی آگے تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اتنے زیادہ اسپینڈ کرتے، فیاضی میں تیز ہوتے، یعنی کہ وہ اسپینڈنگ میں ایسے تھے جیسا کہ تیز ونڈ کیسا رہتی اس طرح۔ سو اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کے نسبت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، اور اس صدقہ اب بہت زیادہ ہر ایک کو پہنچاتے تھے، جس طرح وہ تیز آندھی کی طرح ہوتا تھا۔ تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر کسی کے ساتھ نیک عمل، اچھا سلوک، لوگوں کو معاف کرنا، اور کھانا کھلانا اچھی نیکی ہے، لیکن پورا ٹائم اسی میں اسپینڈ کر دینا، اپنا انرجی خود تلاوت نہیں کرنا، اور لوگوں کو بھی اس کو آبجیکٹ کرنا، اور ایسے کھانے بنائیے جو سمپل اور ایزی ہو۔ کوشش کریے کہ اچھے سے اچھا آپ کھانا جو بھی ہے 1 میل یا 2 میل، لیکن اٹ شوڈ بی گڈ فار ایوری ون۔ ہم یہیں تک رکھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم